الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. صدر بزم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب ندوی بھٹکلی، نائب محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء، جناب قمر علی صاحب مدرسہ بورڈ اتر پردیش کے سابق رکن اور دارالعلوم کے اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اس جسے ایک تاریخ سات دن میں جشن آزادی کا پیغام لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور اس تاریخ میں عام طور پہ یہی دو دن ہیں جسے ہم منظر عالس کیا 26 جنوری یوم آزادی یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس سال کے اندر جمع ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، سنتے ہیں، کچھ ہنستے ہیں، کچھ روتے ہیں، کچھ قلب کا انکار کرتے ہیں، کچھ قلب کو اضطراب کی باتیں کرتے ہیں، کچھ خوشیوں کو سر خوش آدمانی کا تذکرہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں. آج ہم اسی یوم آزادی جسے 15 اگست کہا جاتا ہے، اس ملک کی یوم آزادی کا تاریخی دن. آج ہم 77 سال پہلے اس تاریخ میں ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کر خون آشامیوں کے دلدل سے، عمل سے، گرداب سے نکلتے ہوئے صاحب مراد پر پہنچ کر کے جشن آزادی کا جھنڈا لہرایا تھا، اور ان کے سامنے اس ملک کے بنانے کا، سنوارنے کا، نکھارنے کا، اس کو سجانے کا اور باہم ملت محبت حسین سے ہم تک پرچم لہرانے کا جو خواب تھا اس کو پورا کرنے کا موقع ہم کو ملا تھا. آج 77 سال گزر چکے ہیں. ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اسلاف جو ہزاروں کی تعداد میں سن 1857 سے لے کر کے سن 1947 تک ظالم انگریزوں کے دست برد سے دوچار ہوتے رہے، ان کے ظلم اور تعدی اور جبر کے سائے میں زندگی گزارتے رہے. ہزاروں عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، لاکھوں بچے یتیم بن گئے، اور ہزاروں گھروں کو جلایا گیا، ہزاروں آبادیوں کو تہس نہس کر دیا گیا. اس لیے کیا گیا تھا، اس لیے کہ یہاں کے باسیوں نے، یہاں کے رہنے والوں نے جو ان کی جنم بھومی تھی، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جس کی محبت کرتے تھے، اور جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، اس کو پامال کیا جا رہا تھا. اس پر ایک ظالم قوم حکمرانی کر رہی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس کی محبت اس کے روش کی شرائط کی ہوئی ہوتی ہے. وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن اپنے وطن کو نہیں بھولتا. آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں لیکن ان کی آبا و اجداد یہاں سے تو آج بھی بڑی محبت کے ساتھ جایا کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ہیں
اردو زبان میں تقریریں سنتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے، اور یہ حقیقی غماز ہے کہ ان کو اپنے وطن عزیز سے محبت ہے۔ ارچن کی ان کی نیشنالٹی بدل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں وہ پیدا ہوئے، ان کے آباء و اجداد پیدا ہوئے، اس مٹی سے محبت ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خداوندی کی بنیاد پہ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرما رہے ہیں تو بار بار پلٹ کے مکے کی اس کے تقاضوں میں سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اس کی مٹی سے محبت ہو، اس کے باغ و بہار سے محبت ہو، اس کے پھولوں و پہلوں سے محبت ہو، اس کے چمنزاروں سے محبت ہو، اس کے گلشتہ و خزانوں سے محبت ہو، اس کی زمین اور اس کے فضاؤں سے محبت ہو، اس کے نال و دریاؤں سے محبت ہو، وہاں کے افراد سے محبت ہو، اور یہ محبت جس طرح فروغ پاتی رہے گی اسی ذریعے وہ ملک اور ملک کے یہی وجہ ہے کہ یہ آزاد ہوا کہ محبت کے لیے سایہ، نفرت کے لیے اثر ہے، نفرت کو نئے انگریزوں کو یہاں بٹھایا، قومی لڑائیوں نے انگریزوں کو موقع دیا، قانون مخالفت نے انگریزوں کو قوت پہنچائی، اور 20 سال تک میر جعفر البنگال کی ساتھ کرتے نہیں اسلام نہیں کے وطن بنے، اور موقع ملا سرحدی دورہ کو شکست ہوئی، سلطان کی شہید شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور یہ ملک پورے طور پر انگریزوں کے تسلط میں گیا، محبت سے کنارہ کر دی گئی، اور نفرتوں میں، عداوتوں میں، دشمنیوں میں، مخالفت میں، ایک دوسرے کی تحقیر و تشدید و توہین میں جب بسیرا ڈالی تو یہ چیز پیش آئی۔ آج ہمارا ملک یقیناً ترنگوں کے تیرے سارے خوشی منا رہا ہے، اور ہم بھی خوش ہیں، اس خوشی پر ہم اہل وطن کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یہ ترنگا دنیا کے اندر جہاں نظر آتا ہے خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی ہے کہ ہمارے وطن میں رہتا ہے، لیکن کیا اس ترنگے جنوں کے تقاضوں کو ہم نے پورا کیا ہے؟ یہ ترنگا اس وقت ہے جب باب محبت ہے، تین و رنگ کی آمیز سے خرچ تیار ہوا ہے، لیکن اگر اسے نفرت ڈال دی جائے تو لوگوں کو بجاؤ کی ٹکڑا بن کے رہ جائے گا، یہ ٹکڑے بن کے رہ جائیں گے، ہمارا پرچم نہیں ہوگا، ہماری عزت کا سرمایہ نہیں بن سکتا ہے، ہماری اعمال سے نہیں آگے بڑھ سکتی ہے۔ آج ہمارا ملک سب سے بڑی چیز جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جو شعلے جوالا اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، جو آہ و ڈرا و طلب و اشتراک کی باتیں ہیں سنائی دے رہی ہیں، وہ نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت۔ محبت کا سوال نکل رہا ہے، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ نفرت کرتے ہیں کسی کمیونٹی کو ہم ختم کر دیں گے، کسی ادارے کو ہم ختم کر دیں گے، کسی تہذیب کو ہم ختم کر دیں گے، کسی ثقافت کو ہم ختم کر دیں گے۔ انگریزوں نے جو ہے نفرت کا گیت بولا، انگریزوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، انگریزوں نے مسلمانوں کو تحقیر کیا، انگریزوں نے علماء کو شرعی انجام پر مارنے کی کوشش کی، لیکن آج اسی انگریز کے ملک لندن میں آپ چلے جائیے تو بڑی بڑی مسجدیں آپ کو ملیں گی، اور جس مسجد میں چاہیے اسلام کی دعوت دیجیے اور تبلیغ کیجیے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر کوئی نہ آتے تو اسلام نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً ظاہر وہ چیز پیش آنے میں تکلیف دہ تھی، لیکن اللہ کا نظام ہے، جب ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جس سے اللہ کا پیغام پہنچے گا۔ ان تقبلوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا
حال میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے. ہم جب نہیں کریں گے تو اللہ دوسروں سے کرائے گا. ذالک بأن اللہ عز وجل نعمة أنعمها على قوم حتى يبينوا ما بأنفسهم. اللہ نے اسلام کے لیے سختی کو پیدا کیا، اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس برق و بحر کو پیدا کیا، سورج و چاند کو پیدا کیا. سب اللہ نے اسلام کے لیے پیدا کیا. اور داعیان اسلام، حامیان اسلام، غیر معمول اسلام کی آیت کو لوگ اگر اسلام کو اور اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ دشمنوں کو لے آئے گا. لیکن دشمن کا کرنا چاہیے کہ آمد میں اسلام کے فروغ کا ایک روشنی شمع ہے جو دشمنوں کو کی چاہیے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم نعمت اسلام کی سب سے بڑی نعمت. اس دنیا کے اندر ہر نعمت ملنے والی ہے. ہر نعمت کا جواب نہیں ہے بلکہ سبب والی ہے. ہر نعمت جو ہے ساتھ میں مل کر کے ساتھ ملانے والی ہے. لیکن اسلام کی نعمت ایسی ہے جو ملنے والی ہے. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اسلام وما كان استعلان کرتا ہے. میں اس وقت جشن آزادی کے موقع پر یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ملک نفرت سے نہیں چلتا، کوئی قوم غالب سے نہیں فروغات نہیں بڑھتی. ہر قوم، ہر برادری، ہر ملک محبت کے ساتھ، یگانت کے ساتھ اور باہمی محنت کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ اتنی بڑی آزادی اس نے حاصل کی. اس سے اس ملک کی آزادی نہیں. اگر تعلیم بڑھانا چاہتے ہیں تو دنیا میں استعمالی طاقتوں میں دنیا میں استعمال کرنے جانے کا فیصلہ اسی وقت کیا ہے جب یہ ملک آزاد ہوا. اس ملک کی آزادی سے پہلے کسی ملک کو آزادی نہیں ملی تھی. یہ ملک آزاد ہوا تو انڈونیشیا آزاد ہوا، ملیشیا آزاد ہوا، سوریا آزاد ہوا، لیبیا آزاد ہوا، تونس آزاد ہوا، مصر آزاد ہوا. یہ سب کے سب آزادی کی بھی کہانیاں ہیں ہمارے پیچھے پیچھے. لیکن اللہ نے اس ملک میں بڑی طاقت دی، بڑی قوت دی. ایک کب ہوا جب ہمیں اسے کسی ہندو کی مسکراہٹ پہ ایک مسلمان خوش ہوا ہے. جب اس کے اندر کوئی اشتراک تھا، اپنے دل میں درد محسوس کرتا تھا. جب سکھ اور جین اور جب عیسائی اور مسلمان اور جب ہندو اور مسلمان سے باہر میں ایسے پورے سرسبز کی طرح سے گالی کے اندر پھول رکھا جاتا ہے، اس طرح کام ملے ہوئے تھے کہ یہ ملک